वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले एक दफ़े फिर बात करेंगे पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, जिसको अंग्रेज़ी में एक स्टैंड ऑफ कहते हैं। वो अभी भी दोनों ममालिक के दरमियान कायम है। कुछ लोगों का ख़याल है कि पिछले चंद दिनों में जिस तरह की बैनुल-अक़वामी दुनिया की तरफ से एफ़र्ट्स की गई हैं, दोनों ममालिक से राब्ते किए गए हैं, उनको समझाया है, कहा है कि बातचीत से मसला हल करें, ख़ास तौर पे अमेरिका जैसे ममालिक। तो उसके बाद कुछ लोगों का ज़रूर ये ख़याल है कि शायद जो टेम्परेचर्स थे वो थोड़े कम हुए हैं और जंग का ख़तरा जो है वो टल गया है। मगर फिर भी अभी भी बहुत सी आवाज़ें हैं जो कह रही हैं कि सूरत हाल जो है, और इस वक्त ख़ास तौर पे जो एक डोमेस्टिक सिचुएशन है भारत में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्रवाई तो भारत की तरफ से होगी। मगर वहाँ भी हमने पिछले दिनों में देखा कि बहुत तेज़ी से सूरत हाल तब्दील हुई। जो कैबिनेट की सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी, उसके अंदर भी कोई ऐसे ख़ास फ़ैसले नहीं किए गए जिसके बारे में बताया गया। सिर्फ ये कहा कि जो भारतीय अफवाज है उनको फ्रीडम दे दी है ऑपरेशनल, कि वो फ़ैसला करें कि जवाब किस तरह देना है। फिर ये भी बताया गया कि कास्ट पे सेंसस जो है, जो अपोजिशन जमातों का मुतालबा था, वो हुकूमत ने उसको मान लिया है और उस पर अब अमल दरामद होगा। तो इस किस्म की वहाँ से इत्तलात आ रही हैं। मगर इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो उसके ऊपर बहुत तेज़ी से हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ अगर देखें तो तैयारी भरपूर है। पिछले चंद दिनों में मिज़ाइल के टेस्ट भी हुए, वो भी ऑब्वियसली सिर्फ इस तरह के जब टेस्ट होते हैं तो पैगाम जो है वो दुनिया के लिए भी है और भारत के लिए भी है। बैनुल-अक़वामी राब्ते जो हैं वो बहुत तेज़ी से होते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। यहाँ तक कि अगर पहले हम कहें कि अमेरिका की तरफ से कॉल्स आई, तो उसके बाद ये भी बताया गया कि जो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी पाकिस्तान में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब से बात की, और दूसरी तरफ भारत में जो वज़ीर ख़ारजा है उनसे भी बात की। दोनों को यही कहा कि बातचीत से मसले को या मामलात को हल करने की कोशिश की जाए। इससे पहले इतना ही अहम था कि जब अमेरिका की तरफ से भी ऐसी कॉल्स आईं, अमेरिका पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू हुई, इंडिया में जयशंकर जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे बात हुई, और वहाँ भी यही कहा गया कि ऐसा हल निकालें जिससे तवील मुद्दती अमन और इलाक़ाई जो इस्तेहकाम है वो बरकरार रहे। तो कोशिशें सिफारती हम कह सकते हैं हर तरफ से हो रही हैं, मगर जो एक तरफ डोमेस्टिक प्रेशर्स हैं हम भारत में, उसकी वजह से ये भी सबका तज्जिया है कि कुछ ना कुछ तो भारत को करना पड़ेगा। और अगर एक तरफ जब भारत की तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई होगी तो ये भी वाज़ेह है कि पाकिस्तान उसका जवाब ज़रूर देगा, और इस जवाब देने में और उसके बाद भारत से क्या रद्द अमल आता है, यहाँ ख़तरा है एस्केलेशन का, और वो भी ऐसे दो ममालिक के दरमियान जो न्यूक्लियर पावर्स हैं। हुकूमत की ज़िक्र करें तो एक तरफ अगर वो सिफारती राब्ते कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब पिछले गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ना सिर्फ DGISPR के साथ सियासी जमातों को भी एक ब्रीफिंग दी, उसके साथ साथ आज ही कुछ सहाफ़ियों को लेकर वो LOC पर भी गए हुए थे। इन सब इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। इन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एजाज़ अहमद चौधरी साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, साबिक़ सफ़ीर हैं अमेरिका में, पाकिस्तान के रहे हैं। जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, फ़ॉरेन पॉलिसी के और सिक्योरिटी के इश्यूज़ पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। और इन दोनों साहब से बात करने से पहले हम गुफ्तगू करेंगे। विल हैव अ क्विक वर्ड विद वसीम अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, वी न्यूज़ से वाबस्ता हैं। आज वो भी LOC गए हुए थे जो हुकूमत की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था दौरा, तो विल हैव अ क्विक वर्ड विद हिम। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। वसीम अब्बासी साहब, सर आपको आज मौका मिला कि आपने LOC का सफ़र किया, उधर गए, आप विज़िट किया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ, बताइए सर क्या देखा आपने? जी मैम आरिफा नूर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका।
جی بالکل، آج انہوں نے آرگنائز کیا تھا، کچھ انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ تھے، رائٹرز نیوز ایجنسی تھی، AFP، انادولو، اس طرح کچھ لوگوں کا کیا تھا، عرب نیوز وغیرہ، اور کچھ پاکستانی جرنلسٹ کو بھی لے کے گئے تھے. اصل میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پروپیگنڈا وارفیئر ہے انڈیا کی طرف سے، وہ اس میں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ کوئی 2 علاقے ہیں کشمیر میں، مظفر آباد کے قریب، پیر سناسی اور بیلا نور شاہ، یہ دونوں ٹورسٹ اسپاٹس ہیں. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ یہاں پہ کوئی ٹیررسٹ ٹریننگ کیمپس ہیں، جو کہ انہوں نے کہا کہ آپ میڈیا کو لے کے جائیں گے تو وہ خود ہی دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے. ظاہر ہے وہاں لے کے گئے، ہمیں ایک علاقے میں بیلا نور شاہ میں راستے میں گفتگو بھی کی اور وہ دکھایا بھی، وہاں پہ مقامی لوگوں سے بھی گفتگو کی، وہ جگہ بھی دیکھی. اس جگہ میں ظاہر ہے وہاں پہ کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے، وہاں بچوں کے اسکول سے عام ایک گاؤں ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں اور زندگی بالکل معمول کے مطابق. لوگوں سے بھی گفتگو ہوئی ہے، باقی بھی. تو اس سے یہی ثابت ہوا کہ یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے انڈیا کی طرف سے کہ یہاں پہ کیمپس ہیں، تو کم از کم ابھی تو وہاں کوئی پریزنس ہمیں نظر نہیں آئی. اور پھر انفارمیشن منسٹر صاحب نے بھی وضاحت کی کہ اس کی وجہ یہی ہے ہم آپ کو لے کے آنے کی کہ صحیح. وسیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ بین الاقوامی میڈیا کے کافی صحافی موجود تھے، اینڈ ان کا کیا رد عمل تھا اس ٹرپ کے بعد یا جو وہاں آپ لوگوں نے دیکھا؟ دیکھیں، بین الاقوامی جرنلسٹ آپ کو پتا ہے نا، پالیسی کے تحت تو بولتے نہیں ہیں کیونکہ وہ رپورٹ کرتے ہیں تو وہ پھر کمنٹ نہیں کرتے رائٹرز، AFP وغیرہ کے. لیکن بہرحال یہ تو ایک تھا کہ ان کو پتا تھا کہ آرگنائز کیا ہوا ٹور میں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ شخص کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں دکھایا نہیں جا رہا. لیکن ظاہر ہے ہم لوکل ہیں، ہمیں اندازہ تھا پاکستانی کے طور پہ کہ یہاں پہ یہ علاقہ ایسا ہے، یہاں پہ ایسے ہی کوئی ایکٹیویٹی ہو نہیں سکتی. اور اس وقت تو کافی عرصے سے پاکستان میں ایسی کوئی شکایت ہے بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی ضرورت ہے کہ اس طرح کی پہاڑی چوٹیوں پہ اس طرح کے کیمپس بنائے جائیں. تو وہ آبویس تھا. لیکن انٹرنیشنل جرنلسٹ بھی یہ کہہ رہے تھے، میرے ساتھ ترکی کے جو جرنلسٹ ہیں انادولو کے، انہوں نے بتایا کہ مجھے تو ایسی کوئی ایسی نشانی نظر نہیں آئی. یہاں پہ تو ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے، لوگ پکنک کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں لوگ. سر یہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے علاقے تھے جہاں جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آج کل LOC پہ ذرا ٹینشن زیادہ ہے، کوئی فائرنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے، یہاں ایسے بھی کوئی نشانات آپ کو نظر نہیں آئے؟ نہیں، اصل میں یہ LOC سے کوئی 26 کلومیٹر دور علاقہ تھا. صحیح. سیفٹی کی وجہ سے بھی کوئی LOC کے بالکل اوپر نہیں رکھا. لیکن اس کے علاوہ جو وہاں پہ مقامی لوگوں سے بھی بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی ٹینشن والی سچویشن ان کو نظر نہیں آ رہی، بلکہ وہ تو بڑے ایکسائٹیڈ تھے کہ کوئی پاسبلٹی ہو وار کی. وہ کہہ رہے ہیں ہم چاند رات کی طرح انتظار کر رہے ہیں اگر جنگ ہو. باقی بھی وہ شادیاں ہو رہی ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، یعنی کہ کوئی ان کو کوئی پینک نظر نہیں آیا وہاں پہ آبادی میں. اس طرح کی وہاں پہ کوئی ایسی سچویشن نہیں. بہت بہت شکریہ وسیم صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی اعزاز صاحب، سر آپ سے گفتگو کا آغاز کیا. سر آبویسلی دونوں جو رائے ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہم سن رہے ہیں ون آفٹر دی ادر، ایک ساتھ. ایک طرف کہ شاید اب بھارت جو ہے وہ اور بہت سے آپشنز کے اوپر کو کنسیڈر کر رہا ہے، مگر حملہ یا کسی قسم کی بھی کوئی سٹرائک جو ہے وہ اب اتنی ممکن یا اتنی جلدی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور دوسری طرف دوسرا جو ویو ہے وہ یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا پڑے گا. اس کے بغیر جو اس وقت غصہ بھی ہے ہم کہہ سکتے ہیں، اور جو دباؤ بھی ہے چاہے اپوزیشن کی جماعتوں سے ہو یا ان کے میڈیا کی طرف سے ہو، تو کوئی ایکشن تو لینا پڑے گا. سر would you agree کہ دونوں ویوز ہیں، یا آپ کے خیال میں کچھ اب تبدیل اتنی صورتحال ہوئی ہے کہ we can prefer one or opt for one over the other؟ دونوں ہیں جی میرے خیال میں. جو پہلا ہے نا کہ ایک شارٹ ٹرم ایکشن، شارٹ ٹرم میں فوراً کوئی ایکشن کریں گے زیادہ، تو اس کے امکانات ہیں زیادہ. اور لیکن وہ ہو نہیں رہا کیونکہ پاکستان کی طرف سے بھی تیاری بہت تھی، تو وہ ان کو شاید مشکل پیش آ رہی ہوگی کہ اب ایسا کچھ کریں گے تو فوراً ری ایکشن آئے گا، ایسکیلیٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے وہ شاید کر نہیں پا رہے ہیں. دوسرا، انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی اس طرح کی ان کو مدد ملی نہیں ان کے بیانیے کو کہ انہوں نے دھڑ سے فوراً مان لیا ہو کہ پاکستان نے کیا. تو چنانچہ ادھر سے بھی اب ان کو تو یہ جسٹیفائی کرنا اس کو بھی زیادہ مشکل ہوگا کہ یہ. لیکن جو دوسرا سینیریو ہے اس کے متعلق بھی اب بڑی بات ہو رہی ہے. وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے لیے لانگ ٹرم شاید ٹھیک نہ ہو، کیونکہ آپ پاکستان کو اگر ان کی فوج کو انگیج رکھیں، آن دی ہکس رکھیں
اور خرچہ زیادہ ہوتا جائے، تو چونکہ اقتصاد آج کل اتنی اچھی نہیں ہے، تو ہندوستان میں بہت سارے لوگ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ میں بھی ہماری حکومت لانگ ٹرم چاہے گی جس میں پاکستان کو زیادہ نقصان ہے. تو یہ دونوں سینیریوز جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں، لانگ ٹرم بھی اور شارٹ ٹرم بھی. مجھے جو اس وقت محسوس ہو رہا ہے کہ جو ہمیں ہرٹ IWT سے ہونا تھا وہ تو شروع ہو چکا ہے. آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے وہ جو باغلیار اور سلال کے نیچے سے گیٹ کھولے ہیں تاکہ جو سلٹ جمع ہوئی تھی وہ ساری بہہ جائے. اس کے اوپر لمٹس تھیں کہ سلٹ نہیں بہہ سکتی ہے، کیونکہ اگر مٹی بہہ جاتی ہے ان کی سٹوریج کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، ان کی پاور جنریشن بڑھ جاتی ہے. لیکن وہ سارا سلٹ پھر پاکستان میں آ جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ڈیمز جو ہیں ان کے اندر سلٹ بہت بھر جائے گا، بہت زیادہ. تو یہ ایک میرے خیال میں انہوں نے آلریڈی اس کے اوپر شروع کر دیا ہے. دوسرا کہ زیادہ ڈیمز بنانے، ورنہ تو ہر ڈیم بنانے سے پہلے پوچھتے تھے جو سٹوریج بنانے ہیں، سٹوریج کے اوپر بھی لمٹس تھی کہ کتنا سٹور کر سکتے ہیں. تو وہ جنگ کا وہ حصہ، نان کائنیٹک حصہ تو شروع کر دیا ہوا ہے. صرف کائنیٹک پارٹ میں مجھے یہ لگ رہا ہے اب کہ شاید یہ اب لانگ ٹرم سینیریو کی طرف جائیں کہ اس کو اسی طریقے سے رکھیے. ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ اگر لانگ ٹرم کی طرف جاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ان کے ہاں جو سرمایہ کاری ہونی ہے، جو چین سے کمپنیاں ادھر شفٹ ہو رہی ہیں، وہ سب کی سب رک جائیں گی. تو میرا خیال ہے اس وقت ہندوستانی قیادت کنفیوزڈ ہے کہ شارٹ ٹرم والا کریں یا لانگ ٹرم والا کریں. شارٹ ٹرم والا کرتے ہیں تو جنگ بھی ہو سکتی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی ان کا جو جسے کہتے ہیں جس طرح کی پذیرائی ہونی تھی وہ ہوئی نہیں. اور لانگ ٹرم کرتے ہیں تو ان کی اپنی انویسٹمنٹس کو خطرہ ہے. تو اس وقت میرے خیال میں وہاں پہ یہی ان کی سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں. زاہد صاحب، آپ نے اعجاز صاحب کی بات سنی، آپ ان سے اتفاق کریں گے کہ کنفیوژن ہے، شاید اس لیے فیصلہ نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نان کینیٹک ایکشن تو شروع ہو چکا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس پہ انہوں نے جو اس کو بند کیا ہے، تو وہ تو آپ کے پاس اس کے اثرات ابھی بھی شروع ہو گئے ہیں. شاید اس لحاظ سے نہیں ہوئے ہوں گے کہ پورا پانی رک جائے، لیکن یہ ایک میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک جو ہے جنگ کی صورتحال بن کے آ جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں بات کیا ہوتی ہے اس میں یہ تھی کہ جب آپ نے یہ پانی روکا، فرض کیجئے کہ جو ہے اور ابھی تو اور بھی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ اس وقت جتنا پانی آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ رہا ہے. اور وہ یہ بات اس بات کی بھی انڈیکیشنز ہیں کہ بغلیار ڈیم اور کرشنا جو ہے اس پہ جو ہے وہ لوگ اور زیادہ اس کی پانی کو روکنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، پورا تو نہیں روک سکتے، کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں ہم پہ پڑیں گے. اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اوپر پریشر پڑے گا کہ پاکستان کیا ایکشن لیتا ہے. میرے خیال یہ کہ شاید ان کی اسٹریٹجی اب یہ بن کے آئی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی اس قسم کی جو ہے کینیٹک ایکشن نہ لیں فی الحال، لیکن یہ کہ پاکستان کو مستقل دباؤ میں کیسے رکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں مختلف اسٹریٹجی ہوتی ہے، مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں جنگ کے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ پہلے جو نظر آ رہا تھا کہ کوئی ایکٹیو آپ کے جو ہے وہ سرحدوں پہ شروع ہو جائے گی، وہ فی الحال مجھے نظر نہیں آتی ہے. لیکن لانگ ٹرم میں اگر فرض کیجیے یہ ٹینشن برقرار رہتی ہے تو اس کا ایک لحاظ سے اکنامک کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. مطلب پاکستان پہ تو ہوئے گی، کیونکہ پاکستان ابھی بھی جو اپنے اکانومی جس حالت میں تھی وہاں سے ابھی تک پوری طرح نکل نہیں سکی ہے، اور ان حالات میں یقینی طور پہ ایک اور بوجھ پڑے گا. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ اگر اس قسم کی ٹینشن کی فضا رہتی ہے تو ہندوستان کے لیے بھی سازگار تو نہیں رہے گی. کیونکہ دیکھیں ایک ایشو تو ہے اس میں کہ بہت حد تک انڈیا کی کوشش رہی تھی، اور میرے خیال ایک حد تک کامیاب بھی رہی تھی، کہ جو کشمیر کا ایشو ہے وہ کمپلیٹلی بیک گراؤنڈ میں چلا گیا تھا. پھر انہوں نے الیکشن بھی کروائے تھے، اور یہ بات آ رہی تھی کہ جو ہے وہ ایک مسئلہ جو ہے ختم ہو گیا. اب پاکستان ہندوستان کو اس پہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہندوستان کا تو موقف یہی تھا کہ کشمیر جو ہے وہ اب اس پہ بات نہیں ہو سکتی ہے، ہم بات دوسری چیزوں میں تو بات کر سکتے ہیں. تو میرے خیال یہ کہ ٹھیک ہے اگر آپ ایک پرولونگ کرتے ہیں اس ٹینشن کو، ایک پرولونگ کرتے ہیں اپنے اس صورتحال کو، تو اثرات جو ہیں وہ چاہے کتنا بڑا طاقتور ملک نہ ہو، کتنی بھی اکنامکلی جو ہے نہیں ہو، تو وہ اس پہ اثر پڑتا ہے. دوسرا ایک اور بات اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جیو پولیٹیکل سچویشن، دیکھیں یہ بھی ایک ہم کو اس میں ساری چیزوں میں رکھنا چاہیے کہ ایک صرف ہندوستان پاکستان کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. جب اس قسم کی کشیدگی بڑھتی ہے
تو اس کے اثرات جو ہے پورے جو ہے ریجن پہ ہی پڑتی ہے. چائنا بھی ایک فریق بن کے آتا ہے. تو میں نہیں کہتا ہوں کہ چائنا جو ہے ایکٹیولی جنگ میں کود جائے گا یا یہ وہ اپنے طور پہ ہندوستان کو لے آئے گا، لیکن ایک جو پریشر جو ہے پھر ہندوستان پہ بھی پڑنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں اعزاز احمد چودھری صاحب سے اور زاہد حسین صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت پاک بھارت تعلقات میں کشیدگی ہے. اعزاز صاحب، اگر یہ جو آپ نے بھی اور زاہد صاحب نے بھی جو ذکر کیا کہ امیجیٹلی شارٹ ٹرم میں کوئی ملٹری ایکشن بھارت نہیں کرتا، مگر سٹینڈ آف کو وہ طویل کرتا ہے کیونکہ اس کا جیسے آپ نے کہا کہ ایک معاشی نقصان ہے خاص طور پہ پاکستان کے لیے، دوسرا انڈس واٹر ٹریٹی کا آپ نے ذکر کیا. سر، ان دونوں کیسز میں اگر یہ آپشن ہے بھارت کا تو پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ابھی تک تو ہم نے صرف سملہ وہ معاف کریے گا IWT کے بارے میں کہا کہ اگر ایسا ہوا تو ایکٹ آف وار ہوگا، اور پھر ہم نے کہا کہ ہم سملہ سے باہر آ جائیں گے. کیا فرق پڑے گا بھارت کو ان چیزوں سے؟ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کیا وہ اتنا نقصان دہ ہوگا بھارت کے لیے جتنا انڈس واٹر ٹریٹی سے بھارت کا پیچھے ہٹنا ہمارے لیے ہے؟ میرے خیال میں بھارت بہت گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. دیکھیں، اس وقت گلوبل جیو پالیٹکس میں بھارت تو یہ شو کر رہا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی طاقت ہیں اور آپ ہمیں سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبر بنائیں، آپ ہم سے پوچھا کے بڑی ہائی ٹیبل پہ ہمیں جگہ دیں. اور اپنے ہمسائیگی میں یہ عالم ہو گیا کہ دونوں طرف ان کے ہاں مشکل پیش آئی ہوئی. تو پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب اگر مزید ہوں گے اور کوئی اس قسم کا واقعہ بھی ہو جاتا ہے تو ہندوستان کا جو یہ چڑھتا ہوا پروفائل ہے یہ ایک دم سے آپ دیکھیں گے گہنا جائے گا. دوسری طرف جو اکنامک لاسز ہیں، دیکھیں ابھی اس وقت چائنا US کمپٹیشن کے نتیجے میں بہت ساری کمپنیز سوچ رہی تھی کہ امریکہ یہ ہندوستان آ جائے. تو اگر آپ اس طرح کی ٹینشن جاری رہتی ہے یا شروع کر دیتے ہیں، آپ سوچیں تو صحیح نا کہ ان کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے. تو رزلٹ یہ ہے کہ وہ ساری کمپنیز تو پھر لاؤس اور کمبوڈیا اور تھائی لینڈ اور ان ملکوں میں زیادہ پسند کرے گی رادر دینے کے ایسے ملک میں جہاں ہر وقت جھگڑا چلتا ہے ہمسایوں کے ساتھ. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کو کوئی یہ فائدہ ہوگا اس بات کا ٹینشنز کو بڑھانے کا. ان کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ اس کو جتنی جلدی ریپ کر لیں. انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی ان کو کوئی فائدہ اس طریقے سے نہیں ہوا. ایون جو ان کا سب سے گہرا دوست ہے اس وقت امریکہ، وہ بھی اس طرح کی پوزیشن نہیں لے سکا جس طرح کی یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے خلاف پوزیشن لے. پھر ابھی زاہد صاحب نے شاید اس وقت ضمناً ذکر کیا تھا چائنا فیکٹر کا. یہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی اگر آپ ہماری طرف اپر رائپیرین ہیں تو کہیں اور آپ لوئر رائپیرین ہیں. اسی لیے بہت بندے پاکستان میں یہ تجویز دے رہے ہیں حکومت کو بار بار کہ آپ چین کے ساتھ جڑ جائیے، کیونکہ اسٹریٹجک کیلکولس جو چین کا ہے اس کے اندر آپ ریلیونٹ ہیں بہت زیادہ. تو ہندوستان کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت نقصان ہوگا دونوں صورتوں میں، اگر وہ شارٹ ٹرم کریں یا لانگ ٹرم کریں. ان کا مفاد اس بات میں ہے کہ جب اب وہ اپنے نقصانات سمیٹیں، کٹ یور لاسز اینڈ رن، یہ ان کا فائدہ. پاکستان کو تو ہے ہی. میں مانتا ہوں کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں آلریڈی انہوں نے یہ جو کام شروع کر دیا نا ڈی سلٹنگ کا، یہ بہت نقصان دہ چیز ہوتی ہے. اس طریقے سے ایک دم سے آ جائے تو آپ کے دریا سارے سلٹ ہو جائیں گے، ان کے لیولز رائز کریں گے، ارد گرد کی زمینیں بھر جائیں گی، ہمارے ڈیمز جو ہیں وہ ان کی کیپیسٹی بہت کم ہو جائے گی. تو اس وجہ سے یہ ایک پاکستان کو انہوں نے نقصان دینا تو شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، پانی روک نہیں سکتے ہیں لیکن نقصان تو کر سکتے ہیں. اس لیے پاکستان نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے اب زیادہ روکنے کی کوشش کی پانی کو یا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی تو ایکٹ آف وار ہوگا. اس میں ایکٹ آف وار میں تو پھر ہم ان کے لیے اس طرح کے حالات خراب کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارا تو کام خراب ہی ہے اقتصادی لحاظ سے، آپ کا بھی نہیں آگے بڑھے گا. تو ہندوستان کو یہ گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہیے. امید ہے کہ اب اتنا پریشر پڑ رہا ہے، ساری دنیا سے ان کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے کہ اب وہ ان کو عقل آ جائے گی. اور وہ کیونکہ اگر ثبوت ہوتا نا کوئی پاکستان کا تو وہ میرے خیال اس ایک بہت بڑی چیز کو عارفہ یہ نظر انداز کر رہے ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں پاکستان نے اتنا کام کیا ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ختم کرنے میں یا ان کا
फला कौमा करने में, और कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीमें 1373 मॉनिटरिंग टीम्स की सब आकर देख गई हैं और सब ने ये कहा कि भाई पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया। और हमें महसूस हो रहा था पिछले कई सालों से कश्मीर के अंदर कोई मसला नहीं था। अब कश्मीर के अंदर अलबत्ता बहुत बेचैनी इस बात से नहीं है कि पाकिस्तान है या नहीं है, वो वहाँ बेचैनी इस बात से है कि आपने तो हमारी शनाख्ती ले ली है, आपने हमारी स्टेटहुड ही ले ली है, अब वहाँ से इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। ये पाकिस्तान पे जितने लाल पीले हो जाएं इनको उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस इतनी कम है नहीं जितनी नज़र आती हैं। जी बिल्कुल सही। जी जाहिद साहब, आप इत्तेफाक करेंगे एजाज साहब से कि ऑप्शंस इतनी कम नहीं है, मगर ऑफ कोर्स यहाँ भारत का बहुत नुकसान है इन टर्म्स ऑफ कि उनकी अपने बारे में एक्सपेक्टेशंस क्या है। देखें, ये बात बिल्कुल सही है कि देखें ये आप इसकी वजह होगी ना यकीनन कि हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान तकरीबन 3 जंगें एक्टिव वॉर हो चुकी है हमारे दरमियान, और उसके अलावा बहुत से ऐसे वाक़यात हुए थे जिसमें हम बहुत ही करीब आ गए थे जंग के। लेकिन तमाम अरसे में यानी 60 साल की तारीख में है आपको कई ऐसे नज़र नहीं आती है कि बावजूद तमाम चीज़ों के हिंदुस्तान ने कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को छेड़ने की कोशिश की, कभी नहीं, इस पर बात भी नहीं हुई। बल्कि हकीकत इस बात की थी कि जब बहुत ही ज़्यादा टेंशन के पीरियड थे तो हमारी रेगुलर जो मीटिंग्स होती थी कमिश्नर लेवल पे, दोनों ममालिक में इसके कमिश्नर हैं, वो जो है मुस्तकिल मिलते भी रहे थे। और इस किस्म के जो रहे भी उठे भी तनाज़ात इसमें, तो उसमें जो है फिर आर्बिट्रेशन भी होती रही और फिर हम जो उसमें जाते भी, दोनों ममालिक जाते रहे। तो इसकी वजह तो थी ना, मसला ये है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंस आपने अगर इन चीज़ों को छेड़ा है तो उसके कॉन्सिक्वेंस बहुत ही खौफनाक होंगे इंटरनेशनली। देखें ये दुनिया में ये जो है पानी का जो मसला है, ये बहुत सारे ममालिक में इस किस्म के अपर रेपेरियन और लोअर रेपेरियन का जो मसला है वो सिर्फ एक मुआहदे और एक इंटरनेशनल कन्वेंशन की वजह ही से कुछ ना कुछ सूरत हाल रही है बेहतर। अगर ये सब टूटती है तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जो है जो हालात पैदा होंगे उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक तो ये बात हुई। अच्छा, अब बात ये आती है कि हिंदुस्तान की, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं एजाज साहब कि देखें हम तो चले ठीक है, अब मान लिया है पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, इक़्तिसादी तौर पे जो है इस वक्त प्रेशर के शिकार है, लेकिन जो इसके एम्बिशन है इंडिया के, एक ग्लोबल एम्बिशन है। आप जो है फ़र्ज़ कीजिए कि जब इस किस्म के तनाज़े में अपना आप को घेरते हैं और जिसके कॉन्सिक्वेंस आगे तक जाते हैं, तो फिर मसला ये होता है कि जो वो ताकत जो कि बड़ी ताकत है उसको ज़्यादा जो है नुकसानात का सामना करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि और हालात देखें, बिल्कुल सही बात है कि आज से 10 साल पहले जो आप इल्ज़ाम लगा सकते थे पाकिस्तान पे, शायद आज वो मुमकिन नहीं है दहशतगर्दी के हवाले से। तीसरा सबसे जो बुनियादी नुकता जो हिंदुस्तान की अब चैलेंज बन के आएगा, देखें पिछले 4 साल से जब भी इन्होंने इंडिया ने एक्शन दिया था 370 को ख़त्म करके, जो स्टेटहुड ख़त्म की थी, और फिर लगता ये था फिर अब इलेक्शन भी हो गए थे उनको, तो अब जो है वो यानी इन तमाम वाक़यात के बाद जो है अब आप देखें कश्मीर के अंदर जिस किस्म के वाक़यात अब होते हुए नज़र आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद होते रहे। तो फिर अब समझ में यही आती है कि जो इंडिया के अपने हलीफ हैं, जो कि कश्मीरी हलीफ जो थोड़े बहुत फिर से इलेक्शन में हिस्सा लेना शुरू हो गए थे, वो भी आपके साथ खड़े हैं। तो ये मसला जो है और संगीनतर होता चला जाएगा। बिल्कुल सही। वी हैव वेरी लिटिल टाइम बट वेरी क्विकली मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, ज़ाहिद साहब पहले आपसे, कि जो पाकिस्तान की तरफ से या सारी दुनिया की तरफ से इनफैक्ट ऑफ़र आई है या सजेशन दी गई है कि एक इम्पार्शियल इंक्वायरी हो जाए और पाकिस्तान उसमें कोऑपरेट करे, क्या सर इस ऑप्शन में कोई दम है? एजाज साहब आप पहले सर। देखें होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हिंदुस्तान ने आज तक तो ऐसा किया नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ कोऑपरेटिव तरीके से, वो तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब भी कभी उन्होंने ऐसा हुआ है कि मौका आया है कि आप यहाँ इलेक्शंस हैं या कोई और सिलसिला है उनका, पुलवामा के बाद आपने देखा लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्होंने ले ली। इनका ख्याल था कि अभी बिहार में और बाद में यूपी के इलेक्शंस में भी जीतेंगे, तो वो नहीं, मैं नहीं समझता वो इस तरह पहुंचे। अगर उनके पास कोई सबूत पाकिस्तान के खिलाफ आने होते, पॉसिबल हो सा, तो शायद वो मान जाते कि ठीक है करना, लेकिन वो उनके पास है नहीं। अब वो ऐसा अपने ही एक
جو ریٹرک بنایا تھا مودی سرکار نے اس میں پھنس گئے، اور ان کے اپنے لوگ اب توقع کرتے ہیں کہ جناب آپ جواب دیجئے نا، آپ نے کیا کرنا تھا، آپ نے اتنا زیادہ ہمیں ہیٹ اپ کیا کہ بھائی یہ سب کچھ پاکستان کا کیا دھرا ہے، حالانکہ آپ کی انٹیلیجنس فیلئر ہے، 7 لاکھ کی فوج میں سے کچھ لوگ بھی وہاں پہ نہیں تھے کہ اس کی حفاظت کر سکتے. تو اب وہاں پہ بھی کایا پلٹ رہی ہے آہستہ آہستہ. اس لیے اب ہندوستان کے لیے کوئی مشکل ہے کہ وہ مانے کہ اس طرح کی کوئی ہم کریں، لیکن پاکستان کے لیے بہت اچھا کیا، دودھ کا دودھ کا پانی کا پانی. اگر ہم نے کیا تو پتہ چل جائے گا، آپ نے کیا تو بھی پتہ چل جائے گا. نہیں کریں گے، میرا نہیں خیال کہ وہ کریں گے. بالکل صحیح. جی زاہد صاحب، آپ کو بھی یہی لگتا ہے سر کہ یہ جو امپارشل انکوائری ہے ڈپلومیٹکلی سفارتی طور پہ ایک اچھا وہ ہے، مگر بھارت اس کو شاید قبول نہ کرے، ہم تو تیار ہو بھی جائیں؟ ہم تو تیار پہلے بھی ہوتے تھے. ہم تو کشمیر وہی ہے کہ انڈیا کی تو ہمیشہ کوشش یہی تھی کہ کشمیر جو ہے صرف اس کو بائیلیٹرلی ایشو رکھا جائے، مطلب جہاں پہ انہوں نے تسلیم بھی کیا تھا کہ ایک مسئلہ موجود ہے دونوں ممالک کے درمیان، تو لیکن ان کے لیے سب سے زیادہ وہی تھا کہ اس کو انٹرنیشنلائز نہیں کیا جائے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہوئی تھی، تو ہندوستان نے تو ہمیشہ انکار کیا ہے کہ کسی طور پہ بھی آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس تنازع میں جو ہے ملوث کریں. تو میرے خیال میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انڈیا اس کو مانے گا. لیکن بات ٹھیک ہے، یہ تو ایک لحاظ سے اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ چلیے اگر آپ کوئی شکایت ہے تو آپ کر کے دیکھ لیں. پاکستان نے ایک دفعہ آفر کر لیا، لیکن اس پر خاموش بیٹھنا چاہیے. میرے خیال یہ عجیب سی چیز ہوتی ہے، کبھی آپ دنیا بھر والے کو دعوت دے رہے ہیں تو اس کو خود ایک لحاظ سے ٹریولائز کرنے والے. ایک دفعہ کہہ دیا آپ نے کہ ہم انٹرنیشنل آربیٹریشن انکوائری کے لیے تیار ہیں، ختم کریں اس کو. اب یونائٹڈ نیشن کی تحت ہوتی ہے تو، لیکن یہ کہ ہم نے اس کو اتنا زیادہ مت کریں جس میں لگے یہ کہ ہم تو بالکل ہی کوئی وہ کر رہے ہیں. مثلاً کوئی بھی سفیر جاتا ہے، وزیر اعظم صاحب اس کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آربیٹریشن میں شامل ہو جائیں. تو میرے خیال اس کو تھوڑا سا اپنا ایک وہ بھی رکھنا چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ کوئی جنگ کا اعلان کریں، لیکن مسئلہ ہے کہ ایک سفارتی تقاضے بھی کچھ ہوتے ہیں، سفارتی تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھیں آپ. اچھا، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب یہ بالکل صحیح بات اعزاز صاحب نے کی. دیکھیں اس کے اپنے جب اس قسم کی ایک فضا پیدا کی جاتی ہے کہ ایک ڈرم بیٹ ہوتا ہے وار کا، اور ایک آپ کی سیاست اس بات پہ ہوتی ہے، جنگوزم پہ، اور اس قسم کی جو ہوتی ہے، تو مودی صاحب کے پہلے کے بعد تو خود پھر اس سچویشن کے آپ پرزنر بن جاتے ہیں، اس کے پولیٹیکل کانسیکوینس ڈومیسٹک اس پہ ہی پڑتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ تقریباً 15 دن ہو گئے، 15 دن سے پہلے جو ہے جو پہلے ہی گھنٹے میں جو ہے ہندوستان کا جو پریس اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں کہا کہ ہاں جی بس آپ جو کچھ بھی کریں گے ہم تیار ہیں. تو وہی بات آتی ہے کہ اب جو ہے نہیں اگر ہوتا ہے کچھ جو توقع آپ نے کریٹ کی، ہونا نہیں چاہیے، ہندوستان کو بھی نقصان ہوگا، لیکن جو توقعات کریٹ کیے ہیں آپ نے، ایسی فضا جو پیدا کی ہے، اس سے کیسے ریگل آؤٹ کریں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہندوستان کے لیے بھی ہوگا. تو اب دیکھیں اس کا جواب اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں مودی صاحب، وہ بھی ایک ان کے لیے بہت زیادہ ہوگا. اور دوسری سب سے ایک اور بات بھی، جو گلوبل پالیٹکس چینج ہو رہی ہے اس کو بھی ذرا مد نظر رکھیں. وہ نہیں ہے حالت، 3 بڑے اس وقت جو ہے کانفلکٹ چل رہے ہیں، دنیا بھر کی نظریں کچھ اور چیزوں پہ ہے. اس قسم کی اگر اور کوئی تنازع ایک اور بڑھتا ہے تو پھر جو ہے آپ کے بہت زیادہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی جو ہے اس بات کو غور کر سکتی ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دونوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ملٹری کورٹس کے معاملے پر. جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کتنے ہفتے مہینوں سے کیس سن رہا تھا، فائنلی آج فیصلہ محفوظ کر لیا. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ ہو گیا. محفوظ شدہ فیصلہ اسی ہفتے سنایا جائے گا. راولپنڈی کی استداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے 20 ملزمان کو 6 ماہ قید بامشقت اور 50 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنا دی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ایک اہم ایشو کا ذکر کریں گے. سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جو 7 رکنی ایک بینچ تھا، وہ اب کافی مہینوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کا جو ٹرائل ہے، مقدمہ ہے،
उस हवाले से एक केस सुन रहा था। आज फाइनली उस केस में फ़ैसला जो है वो महफूज हो गया। ये भी हमें बताया गया, जो सरबराह थे बेंच के जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उन्होंने कहा कि इसी हफ्ते ये महफूज शुदा जो फैसला है ये सुना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शॉर्ट ऑर्डर जो है वो तो सामने आ जाएगा, फिर जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो देखा जाएगा बाद में। आज ज़्यादा जो ख़बरों में टीस डिस्कस हुआ वो था कि अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब जो हैं, उन्होंने जो आज गुफ्तगू की बेंच के सामने, मंसूर अवान साहब ने एक तरफ तो ये भी बताया कि जो जिना हाउस हमला था उसमें गफलत बरतने पर 3 जो सीनियर फ़ौज के अफसरान हैं उनको बग़ैर पेंशन और मराद के रिटायर किया गया। ये सामने इशू इसलिए आया क्योंकि ऑब्वियसली गुफ्तगू हो रही थी, उसमें ये भी बताया गया कि माजी में भी जो सियासी जमातें हैं उनके साथ क्या कुछ नहीं किया गया, मगर 9 मई जैसा वाक़या कभी पेश नहीं आया। तो इस पे एक जज साहब ने कहा कि ये तो हमारे सामने इशू ही नहीं है कि जुर्म हुआ है कि नहीं, बात तो वहाँ हो रही थी कि अपील होनी चाहिए कि नहीं। अटॉर्नी जनरल ने इस पे ये बताया कि जो 3 फ़ौजी थे उनको बरतरफ किया गया। उन्होंने ये भी उनसे फिर पूछा गया कि उन फ़ौजियों के ख़िलाफ़ जो है कोई फ़ौजदारी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिस पे अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि वहाँ कोई ऐसा क्राइम हुआ ही नहीं, सिर्फ उन्होंने गफलत बरती और क्योंकि उन्होंने गफलत बरती तो इसलिए उनको डिसमिस किया गया। अब इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली यही है कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो किस पैरामीटर में हो सकते हैं और उनके पास अपील का हक़ होगा कि नहीं। बहुत अरसे से ये केस क्योंकि ऑब्वियसली एक दफ़े तो ये एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने सुना था और इसको उन्होंने इन ट्रायल्स को जो है कलअदम करार दे दिया था। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या फ़ैसला आता है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, बहुत गहरी नज़र रखते हैं जी ये कोर्ट के मामलात पे, और हमें ज्वाइन किया है हसन रज़ा पाशा साहब ने, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी साकिब साहब, सर सबसे पहले तो बताएं कि अब व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग। कई दफ़े हम ये गुफ्तगू करते हैं कि जजेस के रिमार्क से हमें क्या समझ आया है, किस तरफ फैसला जा सकता है, कुछ इस बेंच के बारे में या यहाँ जो गुफ्तगू हुई कहा जा सकता है, और जो आज मंसूर अवान साहब ने वहाँ बड़ी तकरीर की है उस पर भी बताइएगा। जी काफ़ी जज्बाती थे आज, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी जो है बात भी की। जहाँ तक फैसले की आप बात कर रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वो आएगा। बज़ाहिर 21D की हद तक शायद सुप्रीम कोर्ट जो है उस शिक को बहाल कर दे, आर्मी एक्ट की शिक को, और जो सिविलियंस के ट्रायल्स हैं सर ये बताएं भी सही ना ये शिक क्या है। इस शिक के तहत जो आर्मी एक्ट के अंडर जितने भी लोग आते हैं उनके ट्रायल्स होते हैं, और उसमें हार्ड कोर जो दहशतगर्द हैं या दूसरों के भी होते हैं। अब सिविलियंस इस किस्म के जो 9 मई में मुलव्विस थे उनके ट्रायल्स सिविलियंस कोर्ट्स में भी हो सकते थे। ये एक पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट इनकी हद तक ट्रायल्स का कहे कि ये सिविलियंस कोर्ट की हद तक ही होने चाहिए थे, लेकिन वो शिक जो है वो हम बहाल करते हैं। ये मतलब एक पॉसिबिलिटी है। बाकी जो आज अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, ये केस सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल अपील में रखा और 2 साल हो गए हैं इस वाक़े को। तो बज़ाहिर एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट पे ये भी आती है कि 2 साल से मुल्ज़मान पहले ही जेलों में कैद काट चुके हैं। अब 2 सूरतें बनती हैं, या तो अगर सिविलियंस के ट्रायल कलअदम हुए तो फिर उन 65 लोग जो मिलिट्री ने उनको सज़ा दी थी मिलिट्री कोर्ट से, और वो कोर्ट ऑफ अपील में है और सिविलियन जेलों में है, कि 65 का फेट क्या होगा। अब वो उनको फ़ौरन ज़मानत दे दी जाएगी और उनके बारे में कहा जाए कि आप सिविलियंस जो ATC कोर्ट्स हैं वहाँ पे उनके ट्रायल्स मजीद हों, या वो अपील में जाएंगे। अब ये सारा कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि क्या इजाज़त उन ट्रायल्स की मिलेगी कि नहीं, और अगर मिल जाती है तो अपील होगी कि, या अपील जो कोर्ट ऑफ अपील जो विद इन मिलिट्री कोर्ट्स है वहाँ पे तो मौजूद है, लेकिन ये है कि अब उनका फर्दर जो है वो फ्यूचर क्या होगा 65 का, उनकी हद तक ये तय होना है। फिर मुस्तकबिल के लिए तय होना है कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। पहले फैसला यही था कि गैर आइनी है। अब अपील में वजारत दिफा फेडरल गवर्नमेंट आई हुई है, उनकी
अपील अगर तो एक्सेप्ट होती है तो फिर सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। सही सर, वील जस्ट कम बैक टू मंसूर अवान साहब, ज़रा ब्रेक से पहले वक्त कम है जी। पाशा साहब, आपने सर सुनी साकिब साहब की गुफ्तगू, सर आप कैसे देख रहे हैं सारे मामले को, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत एक अहम केस है और एक दफ़े पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है जिसके खिलाफ यह पिटिशन सुनी जा रही है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के पिछले बेंच ने तो सस्पेंड कर दिया था और गैर आइनी डिक्लेयर कर दिया था और हुकूमत अपील में आ गई और चंद अच्छे पॉइंट्स रेज किए गए इस अपील में। उनको यकीनन सुना बड़े तहम्मुल के साथ आइनी बेंच ने, और हम ये समझ रहे हैं कि एक इससे पहले एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट ब्रिगेडियर अली वाला केस था जिसकी बाज़गश्त इस केस की हेयरिंग के दौरान बारहा सुनी गई, और अब ये एक ऐसा फैसला होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इसमें आइनी तकाज़ों को और आइनी जो शिक्के हैं उनको मद्देनज़र रख के फैसला होना है। चूँकि आपको याद होगा कि जब पहले 21वीं तरमीम हुई थी तो उस वक्त ये तरमीम हुई थी कि आर्मी कोर्ट्स दहशत गर्दों का ट्रायल कर सकती हैं, आपको याद होगा, और सनसेट क्लास थी और उसके लिए पहले साल एक मोहलत दी गई, फिर 1 साल और एक्सटेंड हो गई। तो अगर उस वक्त ये पार्लिमान ने आइन में तरमीम करके मिलिट्री कोर्ट्स को ये इख्तियार दिया कि आप सिविलियंस का ट्रायल कर सकते हैं, चाहे वो दहशत गर्द हैं या नहीं हैं, वट एवर में भी, तो अभी अगर आप करने जा रहे हैं बगैर तरमीम के तो फिर ये चीज़ भी सोचनी पड़ेगी इस ऑनरेबल बेंच को कि पहले आइनी तरमीम हुई थी, अब बगैर आइनी तरमीम के किया जा रहा है, तो कौन सा तरीक़ाकार दुरुस्त था। हम ये समझते हैं कि जो आइनी तरमीम हुई थी वो तरीक़ाकार दुरुस्त था, अभी जो की गई है वो शायद जल्दबाजी में एक था। बहरहाल देखना ये है कि 21D की बात जिस तरह साकब ने की है बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये आर्मी एक्ट में मौजूद है कि ट्रायल हो सकता है, तो ये डिस्टिंक्शन इस बेंच ने इस जजमेंट में ज़रूर करनी है कि क्या सिर्फ आर्मी पर्सनल का ट्रायल होना है, नंबर 1, नंबर 2 अगर सिविलियंस का होना है तो फिर क्या आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमला जब होगा, जलाओ गिराओ होगा, तो फिर वो सिविलियन भी इस ज़ुमरे में आते हैं कि उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। क्योंकि ये मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि ये इस वक्त जो जजमेंट आनी है ये बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आनी है, क्योंकि ये मैकेनिज्म भी इसमें बताना पड़ेगा या ये आएगा कि अगर सिविलियंस का ट्रायल होना है मिलिट्री कोर्ट्स में तो किस अथॉरिटी को ये इख्तियार हासिल होगा, कौन डिक्लेयर करेगा कि जी फलां शख्स का या फलां केस मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए। फिर मिलिट्री कोर्ट की जो अपनी कैपेबिलिटी है वो भी देखनी है कि क्या वो इतने लॉ नोइंग हैं कि वो सारे लीगल प्रोसीजर को समझते हैं और डिफेंस को क्या इतना राइट दिया जा रहा है। इस वक्त तो हम ये समझते हैं कि डिफेंस को उस लेवल तक राइट शायद नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से जब ये अपीलें रिट की सूरत में हाई कोर्ट्स में आती हैं तो फिर वहाँ पे एविडेंस भी नहीं लाई जाती, फैसला भी नहीं लिया जाता और सिर्फ 1-2 लाइन वाला ऑर्डर आ जाता है कि इसको इतनी सज़ा हो गई या ये बरी हो गया। बिल्कुल ठीक जी, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं हसन रज़ा पाशा साहब से और साकिब बशीर साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो आइनी बेंच के सामने आज मिलिट्री कोर्ट्स का केस था। साकिब साहब, आपने सुनी हसन पाशा साहब ने बहुत सर अहम पॉइंट्स जो हैं वो रेज़ किए हैं, क्या ये इश्यूज उठाए गए हैं इन द कोर्स ऑफ दिस केस? जजेस को ने सुनी है इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स? जी बिल्कुल, ये पॉइंट उठाए गए हैं मुख्तलिफ औकात में, तकरीबन 56-60 इसकी समातें हुई हैं, बड़ी तवील केस जो है वो आगे बढ़ा है। एक तो मैं समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल जो है वो दुरुस्त करार दे जो पॉलिटिकल नेचर के सिविलियंस हैं,
تو پھر میرا خیال میں ATC کورٹس جو اسپیشل لا 97 میں بنا تھا اور ATC کورٹس بنائی گئی تھیں, آپ سپیڈی ٹرائل سارا کچھ, تو ان پر عدم اعتماد ہوگا, میں یہ سمجھتا ہوں. دوسری بات سپریم کورٹ کا عدم اعتماد ہوگا, نہیں عدلیہ کا, جوڈیشری. سپریم کورٹ تو جوڈیشری ہے نا, عدلیہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو سلیکشن پروسیس کی بات کی گئی کہ پک اینڈ چوز, آج بھی سپریم کورٹ میں کہ 104 کو آپ نے چنا ہے, کس بنیاد پر, یہ چیز پورے پروسیڈنگ میں کہیں سامنے نہیں آئی. اچھا, حکومت اس کا جواب نہیں دی پائی, اس کا جواب کہیں سامنے ہو سکتا ہے ہوگا. پھر یہ وہ کہتے رہے کہ جو آپ جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں سیولین کہ اس کی کسٹڈی ملٹری میں آ رہی ہے, تو اس نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے, مائنڈ اپلائی کرنے کے بعد اس نے ایک آرڈر دینا ہوتا ہے. وہ آرڈر بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ کہیں جو ہے وہ آیا ہو. پھر اپیل کا حق, اٹارنی جنرل نے پہلے کہا تھا کہ اپیل کا حق ہوگا, فیئر ٹرائل ہوگا, ڈیو پروسیس ہوگا, سارا کچھ ہوگا. یہ تو بڑی پرانی باتیں انہوں نے کی تھی, آج انہوں نے کوئی ذکر آج مختلف کیا. انہوں نے کہا نہیں, وہ میں نے انسٹرکشنز کا کہا تھا کہ میں جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی انسٹرکشنز لوں گا, یا انہوں نے کہا کہ اپیل کا رائٹ دینے کے لیے آپ آبزرویشن دے دیں اور ہوپ فلی پارلیمنٹ جو ہے وہ اس پہ کوئی لیجسلیشن کر لے گی. تو آج اٹارنی جنرل تھوڑے سے مختلف نظر آئے, بلکہ ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. تو جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ یقین تو آپ نے پہلے بھی دلایا تھا, ہم نے دیکھ لی ہے. تو وہ پھر اس سے جب وہ آگے بڑھے, لیکن اٹارنی جنرل نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے 3 جو ہائی رینک آفیسرز جو ہیں ان کو بغیر اس پہ پینشن کے گھر بھیجا, 14 کی پروموشن جو ہے وہ رک گئیں. اور انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا کہ 1979 میں ایک پرائم منسٹر کو جب ہینگ کیا گیا تو اس وقت بھی ملٹری انسٹالیشن پہ یہ اٹیکس نہیں ہوئے. بے نظیر بھٹو کا جو مرڈر ہوا وہاں تب بھی نہیں ہوئے ایسے اٹیکس. وہ کہہ رہے تھے کہ پوری ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں. سر, تو بیسکلی وہ ان کے جو سارے پیرل سے جو مجھے آپ کو ایگزامپلس تھے وہ انہوں نے مارشل لاز کے زمانے کے دیے. اور یہ میرے خیال میں اٹارنی جنرل جو ہے ان کے والد بھی مختلف تاریخوں میں, بلکہ انہوں نے کہا کہ 25 مقدمے ان کے والد کے بھی کسی موقع پر ان کے خلاف تھے, تو ان کو کم سے کم مارشل لا دور کے اس قسم کی مثالیں دینا بنتی نہیں تھی کہ جہاں صحافیوں پر, سول سوسائٹی کے لوگوں پر, پولیٹیکل ورکرز پر کیا کیا تشدد اور کیسے کیسے کوڑے مارے جاتے رہے. بالکل. پاشا صاحب, سر آپ نے ثاقب صاحب کی بات سنی, بٹ سر پاشا صاحب, سر یہاں یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے میرے جیسے جو لوگ ہیں جن کو قانون کا اتنا معلوم نہیں ہے, کہ اگر یہ فیصلہ جو آ گیا سپریم کورٹ سے کہ یہ ٹرائلز ہو سکتے ہیں, تو سر جیسے آپ نے خود کہا تھا کہ پھر آپ نے تو obviously کہا تھا کہ اس کا فریم ورک سیٹ کریں گے, بٹ خدشات تو سر لوگوں کے یہ بھی ہیں کہ اس کے بعد کسی بھی سویلین کو کسی بھی جرم میں ملٹری کورٹس میں بھیجا جا سکتا ہے. کیا یہ ایک ججمنٹ سے طے ہو جائے گا, یا اس کے لیے جیسے آپ نے خود کہا کہ پہلے لیجسلیشن ہوئی تھی اس دفعہ بھی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, اگر تو اس طرح کی اجازت سپریم کورٹ آف پاکستان دے دے کہ جس وقت جب چاہے اتھارٹیز کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو اٹھا کے ملٹری کورٹ کی طرف بھیج دیں گے, تو میرا خیال ہے یہ اسپیکولیٹ کرنا بھی مناسب نہیں ہے, چونکہ اسی لیے عدالت نے ان پوائنٹس پہ متعدد ہیئرنگز کی اور کافی سوال و جواب بھی ہوئے کہ کس طریقے سے, کیا میکنزم ہے, کس طرح آپ اٹھا کے ادھر بھیج دیتے ہیں. آئی تھنک سو کہ اس پہ یقیناً ججمنٹ میں ڈیٹیل کے ساتھ ایک میکنزم بنایا جائے گا جس کو آف کورس فالو کیا جانا چاہیے اور فالو ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن بینچ کا 7 رکنی بینچ ہے اور وہ کوئی فیصلہ کرے اور اس پہ عمل درآمد نہ ہو. اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ کوئی اتنی اچھی ایگزامپل سیٹ نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کو خاطر خواہ موقع ملا اور آپ کو تمام جسٹیفیکیشنز پیش کرنے کا اپرچونٹی دی گئی کہ آپ بتائیں کہ آپ کن حالات میں ٹرائل کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں عدالت کو بھی یہ دیکھنا ہے, اور یقیناً مجھے پورا اعتماد ہے کہ وہ ضرور اس پہ ایسا لائن آف ایکشن دیں گے کہ کیسے حالات ہوں, کن حالات میں کون سی اتھارٹی ہے جس کا آرڈر چلے گا, کیونکہ اس وقت کوئی ایسی اتھارٹی آئین میں نہیں ہے, قانون میں نہیں ہے کہ کون سی اتھارٹی پک کرے گی کہ اس کیس کو ادھر بھیجنا ہے یا اس شخص کو ملٹری ٹرائل کے لیے لے کے جانا ہے. یہ بہرحال میکنزم ضرور مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹیکنیکل
सर आई रन आउट जी अब बहुत जी एक सिर्फ टेक्निकल पॉइंट है, 4-1 पे वो फैसला आया था, अब ये 4-3 पे आया तो फिर क्या होगा? मतलब पहले भी 4 जज एक फैसले के हक में थे, अब भी 4 जज हुए, तो ये क्या, ये एक अलग से डिबेट शुरू हो जाएगी। चले आपको दोनों को दोबारा दावत देंगे। जी नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।